بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہلکی سی دہرائی کہ پہلے ہم کس پر بات کر چکے۔ پہلے ہم نے بات کی تھی زبان پر کہ کوئی زبانیں کیسے جنم لیتی ہیں، کیسے تغیر و تبدل کا شکار ہوتی ہیں اور کیسے ارتقاء پذیر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی حرکات ثلاثہ، زبر زیر پیش، اور کیسے مختلف حروف میں یہ زندگی بھر دیتی ہیں۔ اور پھر حرکات و ابجد، ہم نے ابجد کی بات کی تھی کہ کیسے عربی زبان یا اردو میں بھی کسی حد تک الف بے جیم دال ان کو اکٹھا کیا جاوے تو یہ ابجد کہلاتے ہیں۔ اور یہ ایک محاورہ بھی بن چکا کہ جب کسی چیز کی بنیادیات کا ذکر کرنا ہو تو اس کو ابجد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے بات کی صرف و نحو کی کہ صرف کون سا علم اور نحو کون سا علم ہے۔ پھر بات ہوئی حروف میں سب سے پہلے حرف کی جو کہ الف ہے، اور الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو ہم نے کہا وہ حمزہ کہلاتی ہے۔ پھر ہم نے بات کی حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی کی، اور پھر ہم نے بات کی لفظ کی کہ زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی کلمہ لفظ کہلاتا ہے، جس میں با معنی کو کلمہ اور بے معنی کو مہمل کہتے ہیں۔ ہماری بات پچھلی دفعہ کلمہ پر جا کر رکی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے حرف اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہی حرف ہے جو کسی جملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مددگار ہوتا ہے۔ عجم کے ہاں حرف بے معنی ہوتا ہے، کا، میں، پر یا میم، نون، یہ اس طرح کے حروف۔ لیکن عرب کے ہاں ان کلمات میں یہ جو حرف ہیں، ان حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں چند حروف جن کی مثالیں یہاں دی گئی ہیں۔ اب عربی زبان کی آپ ڈیپتھ کو، اس کی گہرائی کو دیکھیں کہ ایک ایک حرف کے کئی معنی ہیں جو کہ جملے کے لحاظ سے متعین ہوتے ہیں کہ اس جملے میں جو کلام کا ربط ہے اس کے مطابق حرف کا کیا معنی ہوگا۔ جیسے با زیر بی، اب ہم دیکھیں تو بسم اللہ میں با زیر بی استعمال ہوتا ہے، جس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ پھر باللہ اگر ہم کہیں تو با زیر بی قسم کے معنوں میں استعمال ہوگا، اللہ کی قسم۔ پھر قرآن میں جا بجا بما کانوا یعملون، بما کانوا تفعلون، تو اس میں با زیر بی جو ماں کے ساتھ بے ماں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ با زیر بی اور ماں آپس میں مل گئے تو اس میں وجہ کا عنصر موجود ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں ماں کی، تو ماں بعض جگہ پر اور کے مطلب میں آتا ہے، بعض جگہ پر کیا کے مطلب میں، بعض جگہ پر نہیں کے مطلب میں۔ اور پھر وہی بات کلام کا تواتر ہمیں بتائے گا کہ کسی بھی حرف کا عربی میں کیا معنی ہوگا۔ وا کے بارے میں ہم سب واقف ہیں، یہ جو فیس بک وغیرہ پر میمز بنتی ہیں اس میں واللہ بھی استعمال ہوتا ہے کئی دفعہ، تو واللہ کا مطلب اللہ کی قسم، تو واو قسم کے طور پر استعمال ہو گیا۔ اسی طرح واو
اور کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں سرسبز و شاداب، تو اصل میں تو لفظ ہے سرسبز اور شاداب، لیکن ادھر ہم نے ایک واو لگا لیا تو اس کا مطلب وہی بنا سرسبز اور شاداب، لیکن واو آ گیا تو یہ عربی والا واو ہی ہے، سرسبز و شاداب. حالانکہ کے مطلب میں بھی واو زبر وا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح علی کا مطلب ہوا پر، جیسا کہ ہم سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم. اب یہ علیکم کیا ہے؟ علی اور کم کی جمع ہے، کم تم سب، علی پر، السلام سلامتی ہو. ف پھر کے معنی میں آتا ہے، سا ان قریب کے معنی میں آتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے. اب ہم اگر دیکھیں تو حرف کی سب سے آسان، سب سے بڑی تقسیم جس سے ہم تقریباً ہم سب واقف ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں، اس کو کہتے ہیں حرف کی تقسیم لام تعریف کے لحاظ سے. اب یہ لام کو دیکھ کر پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ یہ لام وہی عربی اور اردو والا لام ہے، لیکن اس کو لام تعریف کیوں کہا گیا اور آگے یہ شمسی اور قمری کیوں کہا گیا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن میں اگر ہم ان کے شروع میں الف لام لگائیں تو کچھ کے شروع میں الف لام پڑھا جاتا ہے، کچھ کے شروع میں الف لام نہیں پڑھا جاتا، لام اس میں سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس لیے لام تعریف آیا. جیسے ہم شمسی اور قمری ہی کی مثال لیتے ہیں کہ ان کو شمسی اور قمری کیوں کہا جاتا ہے. اگر ہم شمس، بائی دا وے شمس کا مطلب ہوا سورج، عربی میں شمس سورج کو کہتے ہیں، شمسا ایک بہت اچھی خوشبو کا نام بھی ہے، اور قمر کہتے ہیں چاند کو. اینی ہاؤ ہم بات کرتے ہیں الف لام کی، اور ان کا نام یہ شمسی اور قمری حروف کیوں پڑا. دیکھیں اگر آپ شمس سے پہلے الف لام لگائیں تو یہ کوئی ایسا لفظ بن جائے گا، اور اسی طرح اگر قمر کے شروع میں الف لام لگائیں تو یہ کچھ ایسا بن جائے گا. اب آپ الف، دونوں الف کے اوپر ڈال دیں زبر تو یہ بن جائے گا حمزہ. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اب شمس اور قمر کو پڑھیں تو شمس کو ہم الشمس نہیں پڑھیں گے بلکہ الشمس پڑھیں گے، جیسا کہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس وضحاها، تو اللہ تعالیٰ نے والشمس نہیں ہے جو کہ عرب سے ہمیں پہنچا دی، والشمس نہیں ہے والشمس ہے. تو اسی طرح الف لام شمس کے شروع میں لگا تو اس کا لام سائلنٹ ہو گیا. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم قمر کے شروع میں الف لام لگائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ القمر. اس میں لام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جزم کے ساتھ موجود ہے. تو جیسا کہ ظاہر ہو گیا نام ہی سے، ایسے حروف جن کے شروع میں الف لام لگایا جائے تو لام سائلنٹ ہو جائے وہ شمسی حروف کہلائیں گے، اور ایسے حروف جن کے شروع میں الف لام لگایا جائے تو لام اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود رہے تو وہ قمری حروف کہلائیں گے. ویسے تو اللہ کا ایک حسن ہے کہ 28 حروف میں سے 14 حروف شمسی اور 14 حروف قمری ہیں. حروف شمسی میں 2-3 حروف ہم دیکھ لیتے ہیں.
جیسا کہ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے شمسی حروف، ایک حرف اگر آپ دیکھیں دال، کوئی ایسا لفظ جو دال سے بنتا ہو اور اس کے ساتھ ہم الف لام لگا دیں تو کیا بنے گا؟ دول، یہ کربی لفظ ہے. اگر ہم نے اس کے شروع میں الف لام لگا دیا تو یہ کیا بنے گا؟ الدول، اور لام کے ساکن ہونے سے دال کے اوپر شد آ جائے گی، الدول. اسی طرح صاد، صفحہ، صفحہ کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں تو الصفحہ نہیں ہوگا، یہ بنے گا الصفحہ. تو اس کو توئیں اردو میں کہتے ہیں، عربی میں یہ تو ہے. طیر، طیر پرندہ، اگر ہم اس کے شروع میں الف لام لگا دیں تو یہ بنے گا الطیر، الطیر نہیں. اب ہم قمری کی بات کر لیتے ہیں. قمری میں کوئی سی 3 مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک مثال ہمارے پاس آ گئی ہا. ہا کی سب سے بہترین مثال حلوہ. اگر اس کے شروع میں الف لام لگا دیا تو یہ حلوہ نہیں ہوگا، الحلوہ ہوگا. اسی طرح فا، فا سے فوج، تو اگر اس کے شروع میں ہم نے ال لگایا تو یہ فوج نہیں ہوگا، الفوج. اسی طرح میم، میم مراد، اس کے شروع میں الف لام لگا تو یہ مراد نہیں المراد ہے. تو یہ تو کچھ مثالیں ہو گئی شمسی اور قمری حروف کی. جاتے جاتے آپ کو عربی میں واولز کا بتاتے جائیں، بلکہ واولز سے آپ کو ہلکا سا ایک پیس آف نالج دیتے جائیں کہ ہم نے انگلش میں واولز بچپن میں پڑھے تھے کہ واولز 5 ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ یو سے یونیورسٹی بنتی ہے، اور واول سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انگلش میں واول سے پہلے این استعمال ہوتا ہے. یو سے یونیورسٹی بنتی ہے، لیکن کیا آپ یونیورسٹی کہتے ہیں یا این یونیورسٹی کہتے ہیں؟ این یونیورسٹی تو نہیں کہتے. اس کا مطلب ہوا کہ یو واول نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں. چلیں اسی طرح ایک اور مثال ہم لیتے ہیں. انگلش میں HONOUR آنر کہلاتا ہے، عزت. تو اگر ہم با عزت کہیں تو آنریبل ہو جائے گا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں این آنریبل جج. لیکن یہ لفظ تو ایچ سے شروع ہو رہا ہے، ایچ تو واولز کی لسٹ میں ہے ہی نہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے این لگایا، این آنریبل جج. اس کی وجہ یہ ہے کہ واول
لیٹرز نہیں، واول ساؤنڈز ہوتے ہیں. ا، ای، او، یہ 3 ساؤنڈز چاہے انگلش میں ہوں چاہے عربی میں ہوں، یہ واول ساؤنڈز ہوں گے، واول لیٹرز نہیں ہوں گے. اور اسی سے ہم چلتے ہیں عربی کے واولز کی طرف، جن کو حروف علت کہتے ہیں. اب یہ لفظ سننے میں بہت مشکل لگ رہا ہے، علت، لیکن ہم اردو میں بارہا یہ سن چکے کہ فلاں شخص طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے. اب یہ علالت کیا ہے؟ یہ لفظ تو ہم نے سنا ہوا ہے. علالت ہوتی ہے بیماری، اور حروف کی تقسیم بلحاظ علت میں کچھ حروف علت ہیں اور جو حروف علت نہیں ہیں وہ حروف صحیح ہیں. آپ ان کی آپس میں ناموں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو حرف علیل نہیں وہ حرف صحیح ہے، یعنی تندرست ہے. اب حروف علت میں جیسے کہ بات ہوئی، یہ حروف علت عربی میں واولز کا درجہ رکھتے ہیں، اور جیسے میں نے بات کی یہ جو 3 ساؤنڈز ہیں ا، ای، او، اس لحاظ سے حروف علت ہیں الف، واو اور یا. اب ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.